ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ So we sent upon them the flood, and locusts, and lice, and frogs, and blood as distinct signs. But they were arrogant and were a criminal people. And when the punishment descended upon them, they said, O Moses, invoke for us your Lord by what he has promised you. If you can remove the punishment from us, we will surely believe you, and we will send with you the children of Israel. But when we removed the punishment from them until a term which they were to reach, then at once they broke their word. So we took retribution from them, and we drowned them in the sea because they denied our signs and were heedless of them. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں منہ سے بولو گے اس پہ بھی حساب ہوگا، دل میں سوچو گے اس میں بھی حساب ہوگا، جس کو چاہے گا اللہ معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب کرے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے وہ دوسرے کی یعنی کہ اس کی ڈائریکشن ہی بدلی ہو جاتی ہے، یعنی کہ گمراہی میں چلا جاتا ہے یا نفرت آ جاتی ہے اس میں، اور آپ کا بھی وہ بات کرنے سے اوپر آپ کو پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپے اللہ نے کوئی انعام دینا ہو یا جنت میں آپ کو کوئی مرتبہ دینا ہو، تو آپ کی کفر کی باتوں سے یا نیگیٹو باتوں سے یا نفرت والی باتوں سے وہ اللہ وہ کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا جو فائدہ آپ کو دینا تھا وہ اللہ روک لیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس لیے بولیں تو وہ باتیں بولیں جو اللہ نے اپروو کی ہیں ہر حالات کے لیے، قرآن میں مثالیں اللہ نے دی ہیں، تو وہ بات کریں گے جس سے اللہ بھی راضی اور ساری مخلوق راضی۔ اگر آپ وہ اپنے دل کی خواہشوں پہ چلیں گے یا کسی کے لیے آپ خالی ایک جماعت کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے بات کریں گے تو پھر وہ باقی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے اور پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ نے جو باتیں قرآن میں اتاری ہیں، جو ورڈ اتارے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلی کرنے والا نہیں۔ زمین پہ اکثر لوگ جو آباد ہیں گمراہ ہیں، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں، میرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، اگر تم ان کا کہا مانو گے تو یہ تم کو اللہ کا رستہ بھٹکا دیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سیدھے کتاب پہ اللہ کی بات سنیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں، اور جو ہے وہ کم از کم وہ گناہ تو بند کریں جو آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھی یا کچھ اور رہ گیا، حج نہیں کیا جی، عمرہ نہیں کیا، جو زکوٰۃ نہیں دی جی، ٹھیک ہے چلو جو باقی ہے وہ تو کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سوچ سمجھ کے بات کریں، یہ زندگی مستی مذاق کے لیے ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں دی اللہ نے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کھیلنے کے لیے کوئی چیز بنانی ہوتی تو انسان نہیں بناتے، کچھ اور بنا لیتے۔ تو اس میں مستی مذاق اور ہنسی اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر سیدھی سیریس بات ہے، اسٹریٹ بات ہے۔ وہ بات جو اللہ نے کی ہے وہ آگے کرنی ہے، اتنی ہی سننی ہے اور اتنے ہی کا جواب دینا ہے۔ باقی جو ہے وہ یرزق من تشاء بغیر حساب۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔